السلام علیکم، میرا نام آکاش خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسکالرشپ انفو۔ تو بڑے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ سر جی ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں، کچھ کے فیس بک پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں، کچھ کے انسٹاگرامس پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ سر جی ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں، اور کوئی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے انٹرویو دے کے اور اپنے جو ہے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہوپ سو سب کو ایڈمیشن مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دسمبر تک آپ ڈاکومنٹس وغیرہ اور پروفیسر ڈھونڈتے ہیں، اگست سے شروع کرتے ہیں دسمبر تک، پھر دسمبر میں ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں، فیب میں آپ کے انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں، اور فیبرری میں وہ آپ کو یعنی کہ ایڈمیشن دے دیتی ہے یونیورسٹی، اور جولائی میں پھر آپ کو میکس اسکالرشپ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو 2-3 جو ہیں کویشچن اسٹوڈنٹ کے بار بار آ رہے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو پہلا جو کویشچن ہے وہ کافی اسٹوڈنٹس کا آ رہا تھا کہ سر جی ہماری BBA کی ڈگری ہے، سر ہماری انگلش کی ڈگری ہے، سر ہماری اکانومکس کی ڈگری ہے، سر ہماری سوشل سائنس ہے، تو ہم کس طرح سے اپلائی کریں جاپان میں؟ تو وہ جاپان میں جو ہے وہ میکس اسکالرشپ پہ کس طرح سے اپلائی کریں؟ تو میکس اسکالرشپ آلموسٹ جو اسکالرشپ ہے یہ سائنس اسٹوڈنٹس کا اسکالرشپ ہے، یہ صرف سائنس اسٹوڈنٹس کو ہی دیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے آرٹس کے اسٹوڈنٹس وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا تھا۔ ایک اسٹوڈنٹس نے میری یونیورسٹی کو اپروچ کیا، اور اس یونیورسٹی کے پروفیسر نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، مجھے بلوایا وہاں پہ، پھر میں اس کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ جو ہے انگلش یعنی کہ آرٹس جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس کے لیے اس کا جیپنیز کا کورس اس کے پاس ہونا لازمی ہے، یعنی کہ جیپنیز اس کو آتی ہو، اس کا کورس ہو، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو تو یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ میکس اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یعنی کہ جیپنیز لینگویج کا کورس کرنا چاہیے، اور جیپنیز کے لینگویج کا کورس کرنے کے بعد پھر مختلف جو ہیں جو جاپان میں ڈپارٹمنٹ ہے آرٹس کے یعنی کہ سبجیکٹ ہیں اس میں وہ ایلیجیبل ہوں گے اور اس میں وہ پاس ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف اور اسکالرشپ بھی جاپان میں ہوتا ہے، ہونجو اسکالرشپ ہے، جیسو اسکالرشپ ہے، جائکا اسکالرشپ ہے، میکس اسکالرشپ ہے، تو آپ ان اسکالرشپ پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو آرٹس والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میکس اسکالرشپ پہ اپلائی نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سائنس والے اس وجہ سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ انگلش میں بھی اس کے لیے انگلش میں اگر اسٹوڈنٹس انگلش میں یعنی کہ اس کی بیچلر کی ڈگری ہے تو وہ یہاں پہ ایلیجیبل ہے۔ تو اس کے لیے میں ان کو پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ آپ یعنی کہ مختلف یونیورسٹیز ہیں یورپ کی، ان میں اپلائی کریں، ان میں آپ کا ایڈمیشن بہت جلد ہو جائے گا، اور آپ صرف ایک اسکالرشپ پہ اسٹک ہو کے نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ چائنا میں، ساؤتھ کوریا میں، زیادہ تر یورپس میں جو اکانومکس BBA یہ یعنی کہ وہاں پہ اس کا بڑا اسکوپ ہے، حتیٰ کہ آپ امریکہ بھی اپلائی کر دیں، اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تھوڑے بہت پیسے بھی لگتے ہیں تو آپ اس پہ خرچ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ایکسپیرینس میں نے کیا ہے ڈیورنگ دس سیزن، جو لوگ اپلائی کرتے رہے میکس اسکالرشپ پہ، وہ یہ ہے کہ آپ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ بھی یعنی کہ میکس اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا، یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا، میری یونیورسٹی میں ہی ایک جو ہے لڑکی اس نے ہوپ سرٹیفکیٹ پہ ہی اپلائی کیا ہے، اور اس کا جو ہے انٹرویو بھی لیا گیا ہے، اب وہ اپنا سلیکشن کی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے۔ اور یہ آپ سمجھ یعنی کہ جان جائیں کہ جن کا انٹرویو ہو جاتا ہے ان کی سلیکشن آلموسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری یونیورسٹی میں سے تو اسی طرح سے ہی ہے کہ جن کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو ان کی سلیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو
تو ہوپ سرٹیفکیٹ اگر آپ 7ویں سمسٹر میں ہیں، اگر آپ 8ویں سمسٹر میں ہیں تو آپ 7ویں 8ویں سمسٹر کا ٹرانسکرپٹ نکلوا لیں اور اس پہ اپلائی کریں، اور ساتھ میں اگر وہ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں تو ہوپ سرٹیفکیٹ دے دیں، تو اس پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی جو نیکسٹ ایئر کے لیے آئیں گے۔ ایک اور جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ میکس اسکالرشپ جو ہیں وہ اب کلوز ہو چکے ہیں۔ اب یہ نیکسٹ جو ہے 2025 کے اگست میں آپ سٹارٹ کریں گے اس کو۔ اس کے علاوہ امبیسی ٹریک بھی موجود ہے، لیکن امبیسی ٹریک میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہی قلیل جو ہیں وہ یعنی کہ میکس اسکالرشپ ہوتے ہیں، 2 یا 3 ہوتے ہیں، یا شاید ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے۔ اور ایک اور کویشچن یہ تھا کہ بیچلرز والے یعنی کہ جو انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے یعنی کہ ملک میں، جو 12th کلاس میں ہیں، حتیٰ کہ مجھے انڈین اسٹوڈنٹس کے بھی میسیج آتے رہتے ہیں، تو جو 12ویں کلاس میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر جی ہم نے بیچلر کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ بیچلر کے لیے آپ باہر نہ آئیں۔ بیچلر کے لیے باہر آنا یعنی کہ ایک تو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، اسکالرشپ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو بیچلر آپ اپنے ہی کنٹری میں کریں، اور آپ کی جو سی جی پی ہے وہ اچھی ہو، عام سی یونیورسٹی سے کریں، لیکن سی جی پی اچھی ہو، پبلیکیشن پہ دھیان دیں، ہو سکے تو آئٹس بھی دیں، اپنی پروفائل مضبوط کریں، اور اس کے بعد آپ ایم فل میں یہاں پہ ایڈمیشن لیں۔ ایک اور جو کویشچن ہے، ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے لیکن کویشچن بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور کویشچن یہ ہے کہ سی جی پی اے کیا ڈیپینڈ کرتی ہے میکس اسکالرشپ پہ؟ جی ہاں، سی جی پی اے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جاپانیز کا اپنا اسکیل ہوتا ہے، 3 اسکیل ہوتا ہے، 3 میں سے آپ کے پاس سی جی پی اے 2.3 ہونی چاہیے۔ یہ سی جی پی اے کیلکولیٹ کرنے کا ایک فارمولہ بھی ہے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کیونکہ یعنی کہ مختلف اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا ہے، تو کسی کا پروفیسر کسی طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، کسی کا کسی طرح سے۔ اگر مجھے سمجھ آ گئی تو میں وہ بتا دوں گا، ورنہ میں چیٹ جی پی ٹی ہی یوز کرتا ہوں۔ تو سی جی پی آپ کی اچھی ہو، یعنی آپ اپنے کنٹری میں 4 میں سے 3.5 سے اوپر سی جی پی اے لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی 16 ایئرز ڈگری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 16 سال کی، ود بی ایس ہونی چاہیے۔ بی ایس سی اور ایم ایس سی یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک دو کیس میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کیے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کی 2 سال کی ڈگری ہے، ہمیں تو 4 سال کی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں سر، ہم نے 2 سال بی ایس سی الگ کیا، ایم ایس سی الگ کیا۔ انہوں نے کہا نو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، تو وہ بھی ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ آج کے کچھ کویشچنس تھے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آکاش خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔